ہمارے معاشرے میں جیسے ہی رمضان نزدیک قریب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اشیائی خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں ڈبل مہنگے ہوتے جا رہے ہے کہ نہیں؟ رمضان آ رہا ہے، بہت سے لوگ تو تیل، گھی، چینی، چاول، دال، چھولے، خوراکی چیزیں، یہاں تک کہ میوے، پھل فروٹ، اس کو سٹاک کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اور گاہک آتا ہے، جی یہ چیز، کہتے ہیں 1 درجن چاہیے، نہیں 1 دانہ چاہیے، 1 آپ کو ملے گا۔ کیوں درجن نہیں دیتے ہیں؟ کیوں کارٹن نہیں دیتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے کمانے کا سیزن آ رہا ہے، مارکیٹ میں چیزیں پڑی ہوئی ہے لیکن گاہک کو نہیں دیتا ہے۔ وہ گاہک مانگ رہا ہے کہ جی یہ چیز دے، کہتے نہیں ہے، مارکیٹ میں گودام میں پڑے ہوئے ہیں، سٹاک کیے ہوئے ہیں۔ سٹاک آٹا بھی سٹاک کرتے ہیں، چاول، چینی، دال، لوبیا، یہ ساری چیزیں سٹاک کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رمضان جیسے ہی قریب ہوتا ہے جا رہا ہے، رمضان کے 15 تک چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ افسوس تو اس پہ ہے کہ یورپ میں، انگریزوں میں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، یہاں تک کہ ہندوستان ہندو ملک ہے، انہوں نے بھی رمضان کے آتے ہی اشیائی خوردنوش کی قیمتوں کو، ریٹ کو کم کر دیا، احترام ادب کی وجہ سے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے روزہ اور عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم احترام۔ لیکن ہمارے کٹر مسلمان، ہمارے کٹر جو 24 گھنٹے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، صف اول میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہیں، ادھر دکاندار ہے 100 روپے کی چیز 150 200 روپے دے دیتا ہے، اور آگے گاہک سے کیا کہتا ہے، جی مجھے دیر ہو رہی ہے، مسجد جا رہا ہوں، صف اول میں آ کے کھڑے، اللہ کی قسم اس کی یہ نماز کا کیا کارآمد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، حلال آمدنی کماتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنگ راستے اس کے لیے میں کھول دوں گا، بند راستے کھول دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے جگہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق دے دیتا ہوں کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بھئی ہم اگر مسلمان ہیں تو خدا نے تو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو میرے خزانوں پہ آپ یقین رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے میرے انبیاء، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، کاروباری قسم، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کاروباری اور تاجر وہ ہے جو لوگوں کو اپنی تجارت سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو تاجر، جو بزنس مین، جو کاروباری لوگوں کو کاروبار اس لیے کرتا ہے کہ خلق خدا، اللہ کے مخلوق کو میں فائدہ پہنچا دوں گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے کاروباری، ایسے دکاندار، ایسے بزنس مین جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے واسطے وہ کاروبار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جب مر جاتا ہے نا قیامت کے دن، یہ کس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، جو بزنس مین، جو دکاندار، جو کاروباری اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ لوگوں کو میں فائدہ پہنچا دوں، اپنا فائدہ نہیں، پیسہ کم آئے، منافع کم آئے، لیکن مسلمان کو، مخلوق کو میں فائدہ پہنچاؤں، ایسے بزنس مین، ایسے دکاندار، ایسے کاروباری میدان محشر پہ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مع النبیین، انبیاء نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس، فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ دعا فرما دیجئے گا کہ میں مستجاب دعوات بنوں، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ رب العالمین میرے دعا کو رد نہ کرے، قبول فرمائے۔ یا رسول اللہ دعا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا 7 اطب مطعمک تکن مستجاب دعوت، اپنے روزی کو حلال کرو تم مستجاب دعوت بن جاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے قسم اٹھایا، حالانکہ نبی علیہ السلام کی بات اور ارشاد ہمیں بغیر قسم کی بھی دل و جان سے ماننا 100% ہمارا یقین ہے صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی روح ہے۔ کیا ہے نبی علیہ السلام؟ ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، جو آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال دے 40 دن اس کے کوئی عمل قبول نہیں۔ تو جو آدمی رمضان میں ایسا عمل کرتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں روزہ بھی رکھا ہے، اعمال بھی کرتے ہیں، افطاری پہ دعا بھی کرتے ہیں، ان دعاؤں کے اثر کیا ہوگا؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولا بہ، جس آدمی کے جسم اور بدن حرام آمدنی سے پالے پوسے بڑا ہوئے، یہ جہنم کی ایندھن بننے کی زیادہ لائق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت، تو میں نے عرض کر دیا ایک تاجر یہ ہے، ایک تاجر یہ جو لوگوں کو تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ایک تاجر یہ۔ اس تاجر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر پہ انبیاء علیہ السلام کی صف میں اللہ تعالیٰ اس کو حشر کرے، مع النبیین، یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک وہ تاجر ہے جو تجارت اور بزنس کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہوئے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر مجھے پیسے آئے، میرا کام ہے پیسہ سے، مجھے پیسہ حلال ہو حرام ہو کوئی بھی ہو مجھے۔ ایسے تاجروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، حرام کاروبار میں حرام خوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل، جہنم کے اندر ایک وادی ہے ویل، 70 مرتبہ روزانہ جہنم اسے پناہ مانگتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا کرتے ہیں؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لوگوں کو دے دیتے ہیں تو گٹا کر دے دیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے 50 کلو، ادھر آپ اس کو تولو تو 48-39 کلو ہوگا، 1 کلو آٹا نکال دیا، چاول نکال دیا پارسل سے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، وہ ویل اس کا حشر ٹھکانہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر دھوکہ بازی، کاروبار میں دھوکہ بازی، ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم رعب، جو لوگ کاروبار کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں، کافر دور ہوگا، کافر کی رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں یہاں بیٹھا ہو۔ آج امریکہ کہاں ہے؟ ہم ادھر ڈر نہیں رہے، وہ ایک بات کرتے ہیں ہم یوں دھب جاتے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک اسلام کا ملک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر دھوکہ بازی زیادہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا فَشَاءَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ، جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہو گیا، کثر فیہم الموت، اس میں قتل و قتال زیادہ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ادھر فائرنگ کر کے مارا، ادھر فائرنگ کر کے مارا، ادھر مارا، بھائی کون ہے پتہ نامعلوم افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ زنا کاری کا نتیجہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانِ إِلَّا قَطَ عَنْهُمُ الرِّزْقِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی اور 2 نمبری ہو گیا، اللہ تعالیٰ باوجود اسباب کے اس کے رزق کو تنگ کرے گا۔ آج ہمارے رزق تنگ ہے، چیزیں اتنی مہنگے ہو گئی کہ ہر آدمی کے دست و رس سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار آئے، جب نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار کی خبر کرتے تھے، خبرگیری کرتے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو سیاست سے کیا کام ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو کاروبار کے اصول کا کیا پتہ ہے، یہ تو ہمارے کاروباری اصول ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر تم مسلمان ہے تو تمہارا کاروبار اسلام کے موافق نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بتانے والا عالم نہیں ہوگا،
کہتے ہیں مولوی صاحب کو کاروبار کے اصول کا کیا پتہ ہے؟ یہ تو ہمارے کاروباری اصول ہے۔ بھائی تمہارے کاروباری اصول دین اسلام کے مطابق ہو تو عالم نہیں ہے تو عالم بتائے گا یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج کل جیسے ہی رمضان آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کاروبار بزنس تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ میں چیزیں باہر سے لے آؤں اور مسلمانوں کو سستی قیمت میں دے دوں، اللہ رب العالمین اس کو رزق دے دیتا ہے۔ اور جو آدمی چیزوں کو سٹاک کر دیتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اس پہ لعنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے میں نے سنا یقول من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ جو آدمی مسلمانوں کے ضرورت کی کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دو سزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ ایک یہ ضرب اللہ بالجزام، ایک تو کوڑ کی بیماری اس کو لگے گی، مرنے سے پہلے اس بندے کو کوڑ کی بیماری لگے گی، والافلاس، اور دوسرا یہ آدمی کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی اس کی ضرورت نہیں، والافلاس یہ مفلس ہوگا، ہمیشہ ضرورت مند ہوگا۔ جو لوگوں کے ایک حدیث میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر طعاما 40 یوما یرید به الغلاء فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ۔ جو آدمی کاروبار سٹاک سامان کو خوراک کی چیزوں کو اس لیے رکھتا ہے، انسانوں کی خوراک ہے یا انسانوں کی جانوروں کی خوراک ہے، آج کل جانور کم ہے، گاڑی یہ پیٹرول وغیرہ اس کو بھی لوگ سٹاک کرتے ہیں یا گاڑیوں کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 40 دن لوگوں کے چیزوں کو سٹاک کر دیتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ یہ مہنگے ہو جائے پھر میں زیادہ پیسے کماؤں، فقد برئ من اللہ، یہ اللہ سے بری ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ وبرئ اللہ منہ، اللہ رب العالمین اس سے بیزار ہے، بے تعلق ہے، لا تعلق ہے۔ کوئی بندہ آئے اس کو صف اول میں کھڑے کر دیں۔ ایک حدیث میں ہے عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس العبد المحتکر، جو آدمی سٹاک کرتے ہیں سب سے برا آدمی وہ ہے۔ کیسے؟ ان ارخص الاسعار حزن وان غلاها فرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے گھٹیا، سب سے منحوس، سب سے برا آدمی وہ ہے جو خوراک کی چیزوں کو سٹاک کر دیتا ہے اور اس انتظار میں ہے اگر وہ چیز سستی ہو گئی تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چیز مہنگی ہو گئی یہ خوش ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ منحوس، مذموم، سب سے گھٹیا انسان ہے، سب سے زیادہ منحوس انسان یہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مسلمانوں کے لیے خوراک کو اسٹاک کر دیا، رکھ لیا، پھر مہنگے داموں بیچ دیا، اب یہ پیسے اگر صدقہ بھی کرے اس صدقے سے اس کو گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا من احتکر طعاما 40 یوما ثم تصدق به لم یکن له کفارہ، اس پورے پیسوں کو جو اسٹاک کیے ہوئے زیادہ پیسے انہوں نے ہاتھ آئے اس کو پھر صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو گناہ انہوں نے سٹاک کی وجہ سے کیا اس کا کفارہ اور بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حدیث میں ہے خرج امیر المؤمنین الی السوق، بازار میں آئے، فرآ طعاما منصورا، ایک آدمی نے گندم اور غلہ ایسے زمین پہ ڈھیر رکھا ہوا ہے، فقام حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تو پوچھا ما حضرت عام، بھئی یہ غلہ کس نے رکھا ہے؟ تو کہا گیا فقالوا جلب الینا، یہ تو فلان تاجر نے لایا ہے اس لیے کہ لوگوں کو بیچ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا، دعا دے دی بارک اللہ فیہ وفی من جلبہ، اللہ رب العالمین جس بندے نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے خوراک کی چیزیں مسلمانوں کو پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے۔ تو ایک آدمی نے کہا امیر المومنین دعا تو آپ نے دی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ انہوں نے پہلے سے لایا تھا، سٹاک کیا ہوا تھا، یہ سٹاک رکھا ہوا تھا، اب جب وقت ضرورت آئی اور چیز منڈیوں میں بازار میں
کم ہو گئی، انہوں نے باہر نکال دیا بیچنے، زیادہ دام میں، زیادہ قیمت میں بیچنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دو غلام تھے ان کو بلایا، ایک کا نام فروخ تھا اور ایک حضرت عمر کے آزاد کردہ حضرت عثمان کا غلام تھا، ایک حضرت عمر کا غلام۔ ان دو بندوں نے لا کے سٹاک کیے تھے، اب رکھت، تو ان دونوں کو بلایا۔ فقال ما حملکما علی احتکار طعام المسلمین، بھائی مسلمانوں کی خوراک کی چیزیں سٹاک کرنے کو اب کیا ضرورت ہے، کیوں سٹاک کر دیا؟ ان میں سے ایک نے کہا حضرت عثمان کے، یا امیر المومنین آج کے بعد پھر میں سٹاک نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا امیر المومنین آپ کا کیا کام ہے، میں نے اپنے پیسوں سے چیز لی ہے، آج کل لوگ بھی یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے چیزوں سے پیسوں سے چیزیں، سامان اور خوراک اور گندم خوراکی چیزیں لی ہیں، اب میری مرضی ہے اس وقت میں بیچ دیتا یا آج بیچ دیا، اس میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بھائی میں آپ کو پیغمبر کی بات سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احتکر علی المسلمین طعامہم ضرب اللہ بالافلاس والجذام۔ حضرت عمر نے اسے کہا بھائی ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں سے غلہ خریدا ہے اور ابھی آپ کہتے ہیں میری مرضی ہے سستا بیچوں یا مہنگا بیچوں، میری مرضی ہے، میری چیز ہے، لیکن میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے جو آدمی خوراک کی چیزیں لا کے سٹاک کر دیتا ہے، جب مہنگے ہو جاتے ہیں، مہنگے ریٹ میں، مہنگے داموں پہ، مہنگے پیسوں پہ، زیادہ قیمت پہ لوگوں مسلمانوں پہ بیچتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس آدمی کو اللہ رب العالمین جذام اور کھوڑ اور بیماری سے اور افلاس مفلسی میں مبتلا کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ ایک نے فوراً توبہ کر لیا، دوسرے نے توبہ نہیں کیا، دوسرے نے توبہ۔ فقال فروخ، اچھا کہ فروخ نے کہا یا امیر المومنین میں وعدہ کرتا ہوں ایسے پھر نہیں کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا امیر المومنین جا اپنا کام کر، میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، اب میری مرضی ہے، پہلے بیچتا ہے آپ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حدیث سنائی اور چلے گئے امیر المومنین۔ میں نے کچھ زمانہ بعد اسی آدمی کو دیکھا، کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمر کے مسلمانوں کی آہ اور آزار مجھے لگے، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عمر مجزوماً، جو جزام اور کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی میں نے دیکھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اب ہمارا رمضان کا روزہ آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹاک کرتے ہیں۔ اب آپ عالمو چوک پہ جائے، ہمارے یہاں بازار میں جاؤ، رمضان میں ایک دن میں کھیرا لیتا تھا پہلے 50 روپے کلو، ابھی 120 کا ہو گیا۔ میں نے اس ریڈی والے سے کہا یار کیوں اتنا مہنگا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اور دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ رمضان سیزن آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمانوں کی اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون من احتکر طعام المسلمین، اس آدمی پہ اللہ، رسول اور فرشتوں سب کی لعنت ہے جو مسلمانوں کے کھانے پینے چیزوں کو سٹاک کر دیتا ہے، جب مہنگے ہو جاتے ہیں پھر آ کے بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ کاروباری دو قسم کے ہیں، ایک وہ کاروباری ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کاروبار کرتا ہے، ایک وہ اس کاروبار جو مسلمانوں کو اس واسطے کاروبار کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ یہ آدمی جب مر جائے گا قیامت کے دن میدان محشر پہ اللہ رب العالمین انبیاء اور صلحاء کے صف میں اس کو کھڑا کرے گا۔ اور ایک وہ تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ کاروباری ہے جو لوگوں کو قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں میں دو نمبری کرتا ہے، لوگ سٹاک کرتے ہیں، جب چیزیں 100 روپے کی چیز 200-250 روپے پہ بیچتے ہیں تاکہ لوگ مجبور ہو جائے خریدنے پہ، تو ایسے تاجر کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ویل، اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عمل سے، سٹاک کرنے سے، مہنگے داموں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔